من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ الرسالاتہ سیدنا و نبینا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین سیما الامام المنتظر الثانی عشر روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو تمسسه نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم صلوات ایک سورہ فاتحہ کی گزارش کروں گا برائے سال ثواب سید شاکر حسین کاظمی، زہرا بیگم کاظمی، زبیدہ حسین، شمیم فاطمہ، سید کلب حسنین رضوی اور جملہ مومنون کے درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ اور اجتماعی درود پڑھیں محمد۔ عزیزم، مجھ سے بہت سے لوگوں نے التماس دعا کہا ہے، ان مجالس کی اور ان مجالس کی برکتوں کے صدقے میں اور ان میں ہونے والی عزاداری اور ذکر کے صدقے میں ہماری دعا ہے کہ سید سجاد کے صدقے میں جتنے بھی بیمار ہیں اور جو مجھ سے کہا گیا ہے پروردگار ان سب کو شفا کامل و عاجل عطا فرما، اور بالخصوص اس ادارے سے وابستہ افراد امجد بھائی اور دوسرے جو بیمار ہیں، جو بزرگان ہیں، جو بھی علیل ہیں، پروردگار تجھے واسطہ ہے سید سجاد کا، کربلا والوں کا، سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ان کے پریشانی امراض کو دور فرما۔ مل کر درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ تعاون علی البر کا مسئلہ ہے، تو جس میں بھی توفیق ہو اور جو بھی چاہے، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ملت اور قوم کے ہوتے ہیں، اور اس میں جب تک قوم اور ملت کے افراد شریک نہیں ہوتے وہ کام انجام تک نہیں پہنچتے، چاہے وہ بندے علی صاحب کر رہے ہوں یا کوئی بھی کر رہا ہو، لیکن قوم کے ہر فرد کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جو اپنی حیثیت ہوتی ہے اس کے مطابق ایسے کاموں میں بہرحال دلچسپی لینی چاہیے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ مجھے یہاں کے سسٹم کا نہیں معلوم، یہاں کے طریقہ کار کا نہیں معلوم، لیکن میرے دل نے چاہا کہ بات کروں اس لیے میں نے کر دی۔ عزیزم، خدا سب کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے اس انوار الہیہ پر اور بتدریج ہم آگے بڑھتے رہے۔
یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، یوقد من شجرۃ مبارکۃ، یہ شجر مبارکہ سے ہے. جو ہم انوار الہیہ کی بات کرتے چلے آ رہے ہیں. جو حضرات نئے ہیں معذرت میں پیچھے نہیں جا سکتا واپس، لہٰذا متصل کرتے ہوئے چلیں گے. آیا نور کی ہم تلاوت کر رہے ہیں اور مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں. یوقد من شجرۃ مبارکۃ، یہ شجر مبارکہ، ہم نے اس کا جو بعد میں جو ترجمہ کیا چوتھی مجلس میں کہ یہ شجر مبارکہ سے ہیں. لا شرقیۃ ولا غربیۃ، یعنی یہ یہودی بھی نہیں نصارہ بھی نہیں. عزیزم، شجر مبارکہ کا یہاں تذکرہ ہے آیے نور میں، اور وہاں آیے بنی اسرائیل آیت نمبر 60 میں شجر ملعونہ کا تذکرہ ہے. دیکھیں قرآن مجید کی لطافتیں بہت اہم ہیں. جہاں نور کا تذکرہ وہاں ظلمت کا تذکرہ، جہاں ظلمت کا تذکرہ وہاں نور کا تذکرہ، جہاں شجر مبارکہ کا تذکرہ وہاں شجر ملعونہ کا تذکرہ. الشجرۃ الملعونۃ فی القرآن آیت نمبر 60 بنی اسرائیل کی. مجھے شجر ملعونہ پر ذیل میں میں نے اشارہ کیا تھا، مجھے گفتگو نہیں کرنی. اگر چاہتا ہے کوئی تو جلال الدین اہل سنت کے بہت بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر قرآن در منصور میں لکھا ہے بہت کچھ، اور وہ وہاں پر جا کر آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. اور بھی بہت ساری ہیں، یہ کیونکہ نام بڑا ہے اس لیے میں یہ والا حوالہ دے رہا ہوں. ایک دفعہ اور درود پڑھیں محمد والے یہ شجر مبارکہ ہے. آدم سے جو نور منتقل کیا، آپ زیارت میں پڑھتے ہیں اصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. یہ کیا ہے؟ یہ اصلاب الشامخہ اور ارحام المطہرہ یہ کیا ہے؟ یہ وہی انوار الہی ہیں جو منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں. یہ اصلاب الشامخہ ہیں، یہ ارحام مطہرہ ہیں. ان کی عظمتیں علیحدہ ہیں، ان کا وقار اور منزلتیں اور فضیلتیں علیحدہ ہیں. عزیزم، یہ شجر مبارکہ ہے. دیکھیں وہاں پر قرآن مجید نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ کا مومنین پر یہ احسان ہے. قرآن کہہ رہا ہے. یہ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ نبی اکرم کے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ کا مومنین پر یہ احسان ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا. میں کہوں گا پروردگار یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ اللہ کا مکے والوں پر یہ احسان ہے، اللہ کا عربوں پر یہ احسان ہے، اللہ کا حجازیوں پر یہ احسان ہے کہ انہی میں سے کہا نہیں مومنین پر. لقد من اللہ علی المومنین. یہ لطف کی وہ ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں. لقد من اللہ، مومنین پر یہ احسان ہے. اس کا مقصد یہ ہوا کہ رسول جن میں سے مبعوث ہوئے ہیں وہ سب کے سب مومن ہیں. وہ ایک کافر ہوا تو آیت نازل ہو گئی، سورہ نازل ہو گئی. ورنہ کوئی ان میں غیر مومن نہیں ہے، ورنہ لقد مننا کا لفظ اللہ استعمال نہیں کرتا. ایک دفعہ اور درود پڑھیں محمد والے کبھی عرض کروں گا میں، ابھی مجھے جلدی سے آگے بڑھنا ہے. ذہن بناتے رہیں گے کہ گفتگو میں کیا چیز ہمیں چھوڑنی ہے، کیا چیز ہمیں بیان کرنی ہے، لیکن دو چار باتیں آج شجر ملعونہ چھوڑ کر شجر مبارکہ. کیوں کہا شجر مبارکہ؟ دیکھیں لفظ مبارک کہاں استعمال ہوتا ہے. میں پھر اس کو چھوٹی چھوٹی لطافتیں، نتیجے بڑے بڑے ہیں. لفظ مبارک، بارکہ یبارک، مبارک، یہ مبارک لفظ کب استعمال کرتے ہیں آپ؟ کسی کے بچے کی ولادت ہوگی آپ کہتے ہیں مبارک ہو. کوئی بزنس شروع کرتا ہے آپ کہتے ہیں مبارک ہو. یہ ہے نا مبارک کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیشہ قائم رہے. یہ دعا دے رہے ہوتے ہیں یہ بچہ مبارک ہو، یعنی یہ بچہ پھولے پھلے جوان ہو یا اپنی منزلوں کو طے کرے. بزنس مبارک ہو، یہ گھر مبارک ہو، یہ پروان چڑھتے رہیں، آپ کو اس میں کامیابیاں ملتی رہیں. یہاں پروردگار کہہ رہا ہے یہ شجر مبارکہ ہیں. یہ شجر مبارکہ ہیں
جب اللہ جس کو مبارک قرار دے تو کیا اس کو فنا ہو سکتی ہے؟ جب فنا نہیں ہو سکتی تو ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ درود پڑھے محمد و آل محمد. دیگر برتر چھوٹے نتیجے دے رہا ہوں جناب. میں اس میں باتیں بہت ساری کرنے کے لیے. یہ شجرہ مبارکہ ہے، ان کا تعلق نہ یہود سے ہے نہ نصارہ سے ہے. جو قومیں بنی وہ بنی، پھر کبھی اگر زندگی رہی تو عرض کریں گے. عزیزم، اللہ نے جتنے بھی آدم سے یہ انسان چلتے رہے اللہ نے ان کو مخصوص خلق کیا، اور جن کو شجرہ مبارکہ کہا انہی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اللہ کے نور ہیں، وہی انوار الہیہ ہیں. اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا، ان کو چنا ہے. اس لیے ہمارے بزرگ علماء کہتے تھے چنے ہوئے اور ہوتے ہیں، چھٹے ہوئے اور ہوتے ہیں. بزرگ علماء کہتے تھے، بزرگ جانتے ہیں کیسے کیسے علماء گزرے ہیں ہمارے یہاں پر جناب. اللہ نے چنا ہے، بندوں میں سے چنا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. وہ ہے کہ جس نے اپنے بندوں میں سے کتاب کا وارث بنایا. من عبادنا، اپنے بندوں میں سے وارث بنایا. یہ بڑا اہم ہے. کتاب کا وارث اللہ بنا رہا ہے. یہاں سورہ فاطر ہے نا، سورہ فاطر کی آیت نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے، آیت نمبر میرا خیال 43 ہے یا ایسی کچھ ہے، خیال دیکھ لیجیے گا. اس میں سورہ فاطر میں کہا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے وارث بنایا. اب اگر آپ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو عزیزم، کہ جو وارث بنایا جاتا ہے، جو جس چیز کا وارث ہوتا ہے، وراثت اسی کے پاس ہوتی ہے. اور ایک جملہ کہوں کہ جو جس چیز کا وارث ہوتا ہے وہ اپنی وراثت سے مکمل آگاہ ہوتا ہے. تو اگر جو کتاب کا وارث ہے تو وہ کتاب سے مکمل آگاہ ہوگا یا نہیں؟ تبھی تو کہا من عنده علم الکتاب. وہ ہیں کہ جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہی وارث ہیں کہ جن کو وارث بنایا گیا ہے گا. تو وہ کون ہیں کہ جن کو وارث بنایا گیا ہے؟ کہا کہ وہ محمد مصطفیٰ ہیں کہ جن کو وارث بنایا گیا. وہ علی مرتضیٰ ہیں کہ جن کو وارث بنایا گیا. وہ سیدہ ہیں کہ جن کو وارث بنایا گیا. وہ حسن مجتبیٰ ہیں کہ جن کو وارث بنایا گیا. وہ حسین شہید کربلا ہیں کہ جن کو وارث بنایا گیا. یہ وہ سب کے سب ہیں جو سب کے سب انوار الہی ہیں. یہ سب کے سب محمد ہیں جن کو اس کتاب کا وارث بنایا کہ جس میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خوشنود کے امام زمانہ بلند تر صلوات. دیکھیں ایک غلط فہمی ہے، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ہم ان انوار الہیہ کو اور بالاخص جناب علی کو ہم بہت سو سے افضل سمجھتے ہیں. میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں تو یہ غلط فہمی ہے. اس لیے کہ دیکھیں افضل اور مفضول کی بحث یہ شجرہ ملونہ نہیں، شجرہ مبارکہ ہے. افضل اور مفضول کی بحث وہاں ہوتی ہے کہ جہاں کچھ نہ کچھ صفات تو مشترک ہوں.
کوئی تو باعث تقابل ہو، وہاں پر افضل اور مفضول کی بحث کی جاتی ہے. جہاں پر کوئی حد مشترک نہ ہو، جہاں پر کوئی صفات مشترکہ نہ ہو، وہاں پر افضل اور مفضول کی بحث نہیں ہوتی. دیکھیں میں نے کل بھی ایک بات کی کہ بڑھانے کی جو باتیں ان کی ہم علی کو بڑھا دیتے ہیں یا فلاں کو بڑھا دیتے ہیں. اب جتنی بھی آیات ہیں قرآن مجید کی جو تفاسیر کی گئی ہیں اور جو احادیث بنائی گئی ہیں احادیث بیان کی گئی ہیں، ان کو اگر ہم توجہ سے دیکھیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ہم نہیں بڑھاتے، ہم بالکل واضح طور پر یہ بات کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہے جو ہر انوار کا خالق ہے. اس کے بعد تو بات نہیں رہتی نا کوئی بھی. اور عبادت صرف اس کے لیے ہے، اور جس کا وہ حکم دیں چاہے جس کے لیے بھی دیں، اگر اس کی تعظیم ہوگی یا اس کی خدمت ہوگی تو عبادت در حقیقت اسی کی ہوگی. ایسا چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں انشاءاللہ عزیزاً. تو یہ افضل اور مفضول کی بحث جب صفات مشترک ہوں. دیکھیں مثال کے طور پر ایک عالم بھی ہے، زید ہے، یہ زید عالم بھی ہے، یہ فاضل بھی ہے، یہ خطیب بھی ہے، یہ ذاکر بھی ہے، یہ شاعر بھی ہے. ساری صفات اس میں پائی جاتی ہیں. اور ایک یہ ہے، یہ بھی ایک صاحب، یہ بھی ایک صاحب، ان میں یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں. اور یہ جو صاحب ہے یہ نہ عالم ہیں، نہ فقیہ ہیں، نہ ذاکر ہیں، نہ خطیب ہیں، نہ شاعر ہیں، بلکہ یہ گونگے بھی ہیں، یہ بہرے بھی ہیں اصلا. ہاں اب ایسی منزل پر آ کر میں آپ سے یہ کہوں، اگر میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو میں آپ سے یہ کہوں کہ ان دونوں میں افضل کون ہے، مفضول کون ہے، تو بات تو میں کر چکا. ان دونوں میں افضل اور مفضول کون ہے، اگر آپ جواب دیں تو کون مفضول ہے کون افضل ہے، آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب، آغا مظہر صاحب. یہ افضل مفضول کی بحث وہاں پر ہوگی جب کچھ ہو تو صحیح. ہاں جب کچھ ہو تو صحیح. جب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اس سے تقابل کیا ہوگا؟ تقابل ہی نہیں ہوگا نا پھر کوئی. یہ عالم بھی، خطیب بھی، ذاکر بھی، شاعر بھی، یہ بھی تمام صفات موجود ہیں، یہ بہرے گونگے مصدف، تو پھر تقابل نہیں ہوگا کوئی بھی. تو پھر آپ مجھ پر شک کرنے لگیں گے، میری عقل پر شک کرنے لگیں گے کہ یہ کیسے آدمی ہے جو یہ تقابل کر رہے ہیں ان کا. اگر آپ پہنچ گئے تو عزیزم، اب اگر علی عمرو بن عبدود کو مارے یا مرحب کو مارے یا چھوٹے موٹے اور کسی کافر کو مار دیں، اگر اور کسی چھوٹے موٹے کافر کو مار دیں اور دوسرے مسلمان بھی ماریں تو وہاں پر بحث کری جائے کہ بھائی ٹھیک ہے، بڑے بڑوں کو انہوں نے مارا، چھوٹے موٹوں کو انہوں نے بھی مارا. مثلا وہاں پر بحث کی جائے کہ جہاں پر یہ کہ بھائی علی نے مرحب کو بھی مارا، انتر کو بھی مارا، اور مثلا عمرو بن عبدود کو بھی مارا، اور چھوٹے موٹے دو چار کافر مار لیے فرض کر لیں علی نے، تو پھر یہ بحث کی جائے کہ بھائی دوسروں نے بھی مارا، علی نے بھی مارا. لیکن اگر میرے ساتھ ہیں، لیکن اگر علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں صفات مشترکہ کی بات کر رہا تھا، لیکن اگر اللہ کے گھر میں علی پیدا ہوں اور دوسرا بت پرست کے گھر میں پیدا ہو، تو پھر مجھے کہنے دیں کہ اگر اللہ کے مقابلے میں یہ کہا جائے کہ اللہ افضل ہے یا بت افضل ہے، تو پھر یہ بھی بحث کر لی جائے کہ علی افضل یا بت پرست کے گھر میں پیدا ہونے والا.
یہ اللہ کے گھر میں اگر پیدا ہو اور دوسرا کوئی بت پرست کے گھر میں تو کوئی تقابل ہوگا؟ یا تو اللہ اور بدھ کے بارے میں گفتگو کر لی جائے گی، یہ افضل یہ افضل، اگر وہاں گفتگو کریں تو ٹھیک ہے، علی کے اور دوسرے کے بارے میں بھی گفتگو کر لی جائے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہاں پر افضل اور مفضول کی بحث نہیں کی جائے. دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے بدھ کتنے تھے؟ لات، منات، عزا، دہل، ہوبل، کتنے؟ کوئی بچے اولاد دینے والا، کوئی بارش برسانے والا، کوئی کھانا پہنچانے والا، پتہ نہیں کتنے سارے بت تھے نا، جتنے بھی، ٹھیک ہے، تاریخ میں اختلاف. لیکن عزیزم اسلام یہ کہتا ہے اگر اسلام یہ کہے علیہ باللہ خاکم بدہنم کہ اللہ افضل ہے لات سے، اگر اسلام یہ کہے کہ اللہ افضل ہے مناس سے، اللہ افضل ہے عزا سے، اللہ افضل ہے دوہل سے، ہوبل سے، تو ٹھیک ہے، پھر بات کیجئے. لیکن کیا اسلام یہ کہتا ہے؟ قربان ہو جاؤں آپ کی خاموشی کے. کیا اسلام یہ کہتا ہے؟ اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو کوئی عین اللہ نہیں ہے سوائے علی کے، کوئی ید اللہ نہیں ہے سوائے علی کے، کوئی وجہ اللہ نہیں ہے سوائے علی کے، کوئی نفس اللہ نہیں ہے سوائے علی کے. تمہیں جو بتائیے نہیں ہے. کوئی بتا دیجیے مجھے کوئی اور وجہ اللہ ہو، کوئی عین اللہ ہو، ید اللہ ہو، چاہے اس وقت کا لی ہو چاہے اس وقت کا لی ہو، لیکن مخصوص الفاظ مولا علی علیہ السلام کے لیے کی گئے جناب. ہے کہ نہیں؟ ایک دفعہ مل کر درود پڑھے محمد والے. مجھے نہیں پتا کہ میں کچھ سوالات کے جوابات دیتا ہوا چل رہا ہوں یا نہیں، مجھے نہیں پتا. ایک طالب علم ہوں، کچھ باتیں کر رہا ہوں. عزیزم ایسا نہیں ہے. افضل اور مفضول کی بحث، ہم اگر یہ بات کریں، بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں میں کبھی اگر بات کرتا ہوں تو، ہم علی کو آدم سے افضل سمجھتے ہیں، نوح سے افضل سمجھتے ہیں، دلیلیں بھی رکھتے ہیں اپنے پاس، کوئی پریشان بھی نہ ہو. آدم کی توبہ کس کے ذریعے قبول ہو رہی ہے؟ ان کے ذریعے. آپ دیکھ لیں، وہ چائنیز کی ریسرچ دیکھ لیں، کبھی موقع ملا تو حضرت نوح کی کشتی پہ پڑھوں گا، جو سائنس نے کارنامے کیے ہیں، اور پھر پتہ چلے گا کہ یہ انوار الہیہ کیا ہے. کبھی موقع ملا تو پڑھوں گا، میں پوری ریسرچ پڑھوں گا جو آج کے سائنسدانوں نے کی ہے گی. اور وہ گیلانی صاحب نے بھی بہت کچھ لکھا، اور جو ہے وہ اپنا لندن ٹائمز نے اور فلانے نے کیا کیا لکھا کس کس سن میں، وہ بھی میں بیان کر دوں گا. لیکن میں ابھی آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں گا کہ ہم آدم سے بہتر سمجھتے ہیں. نوح تختی کس کے نام کی لگا رہا ہے؟ انوار الہیہ کے نام کی. کیلیں کس کے نام کی لگا رہیں گے؟ دیکھ لیجیے، تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیجیے، اللہ مجلسی کو دیکھ لیجیے، پھر ہم سے بات کیجیے کہ جناب اگر ہم غلط بات کر رہے ہیں تو. ہم آدم سے بہتر سمجھتے ہیں، ہم نوح سے بہتر سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کہہ رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ اپنے بندوں میں دیکھیں جتنے بھی انبیاء ہیں. اب اگر کوئی سوال ذہن میں پیدا ہوگا تو وہ اس بات سے حل ہو جائے گا. جتنے بھی انبیاء ہیں سب اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں ہیں؟ مقصود بندوں کی بات ہو رہی ہے. بندے تو ایسے سبھی کہلاتے ہیں. جب ہم کتاب کی اور وراثت کی بات کر رہے ہیں اور اس کے احکام کی بات کر رہے ہیں تو مقصود بندوں کی بات ہو گئی نا، یا بندے لے لیجیے. جتنے بھی انبیاء ان میں سے اللہ چن رہا ہے. بندے کیسے بندے ہیں وہ؟ انبیاء کیسے بندے؟ یعنی جن کا چلنا قبول اللہ کی بارگاہ میں، جن کا بیٹھنا قبول اللہ کی بارگاہ میں، جن کا سجدہ قبول، جن کا روزہ قبول. ہماری طرح نہیں ہے، ہم خود مشکوک ہوتے ہیں کہ قبول ہوگا نہیں ہوگا. وہ بندے ہیں جن کا چلنا پھرنا، لیٹنا بیٹھنا، سجدہ عبادت سب اس کی بارگاہ میں قبول. ان قبول بندوں میں سے اللہ نے چن لیا اور وارث بنا دیا.
تو جب قبول بندے ان کی برابری نہیں کر سکتے تو فضول بندے کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جو فاضل ہو نہیں کر سکتے. ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد. ٹھیک ہے. مولا سے کسی نے سوال کیا, مولا باقر علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا, عجیب ہے, صرف ایک جملہ. مولا سے کسی نے سوال کیا کہ مولا ہر خاندان اپنا حسب نسب بیان کرتا ہے. ہر خاندان اپنا حسب نسب بیان کرتا ہے اور اپنی فضیلتیں بیان کرتا ہے. مولا آپ کے خاندان کی کیا فضیلت ہے؟ ایک دفعہ مولا نے دیکھا اور دیکھ کر کہا صرف اتنا سا سمجھ لے کہ ہر شخص ہمارے خاندان میں داخل ہونا چاہتا ہے, ہم کسی کے خاندان میں داخل نہیں ہونا. کتنا خوبصورت جملہ ہے, ذرا وسیع کرتے رہیے, وسیع کرتے رہیے, جملے کو وسیع کرتے. مولا کا جملہ ہے, ہر شخص ہمارے خاندان میں داخل ہونا چاہتا ہے, ہم کسی کے خاندان میں داخل نہیں ہونا چاہتے. اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ ہر باشعور نور سے وابستہ رہنا چاہتا ہے, ظلمت سے کوئی بھی نہیں. ایسا ہے کہ عزیزم, یہ ہے جن کو چنا. اور یہ جو روایات ہیں ہمارے پاس, آیات قرآن مجید کی, اجر رسالت کس لیے مانگا؟ یہ جو قل لا اسألکم پڑھتے ہیں, ہم پڑھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, ایسا ہی ہے نا, آئے دن اسی پر گفتگو کی جاتی ہے کہ تو اجر رسالت کس بنیاد پہ مانگا جا رہا ہے؟ ان سے محبت. کیوں؟ رسول یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو سمجھا دوں سب کو کہ یہ انوار الہی ہیں, ان کے ساتھ رہو گے تو تم راستے بھولو گے نہیں, بھٹکو گے نہیں, کیونکہ یہ نور ہے, صحیح راستہ دکھاتے رہیں گے. اندھیروں کی طرف جاؤ گے اندھیرے میں یہ اقربا کی یہ جو قربا ہے نا, یہ جو قربا ہیں یہی تو انوار الہی ہیں. کتنی روایتیں دیکھ لیجئے جناب, ہم نے پہلے بھی پڑھی, اب بھی پڑھ رہے ہیں, مسلسل چل رہی ہے سلسلہ. یہ انوار الہی ہیں, ان کے قرب دیکھیں. اچھا بات آ رہی جناب, قرابت دار. ہمارے یہاں ایک غلط فہمی اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ قرابت دار جو ہوتے ہیں وہ رشتہ دار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, قرابت دار رشتہ دار ہوتے ہیں, لیکن در حقیقت قرابت دار رشتہ دار نہیں ہے. کیا عرض کر رہا ہوں, تھوڑا سا خاموشی سے ہی چلتے رہے میرے ساتھ. قرابت دار رشتہ دار نہیں ہے. کہا جائے بھی قرابت دار رشتہ دار ہے. دیکھیں رسول نے کہا کہ میرے اقربا, میرے قرابت داروں سے رشتہ دار کی اگر بات ہو تو رسول کے رشتہ دار تو بہت سارے ہیں. عباس بن عبد المطلب موجود, عبداللہ ابن عباس موجود, رشتہ دار ہیں یا نہیں ہیں؟ جو قرابت دار ہیں وہی اہل بیت ہیں, رشتہ دار اہل بیت نہیں ہیں. یاد کرنا آپ سے, جو قرابت دار ہیں وہ اہل بیت ہیں, رشتہ دار نہیں. رشتہ داریاں تو بہت ساروں سے ہوتی ہیں. کہا جائے گا یہ رشتہ دار ہیں, یہ رشتہ دار ہیں. بڑی تیزی سے وقت گزر گیا اور گزر رہا ہے, مجھے 2-4 باتیں اور کرنی ہیں ابھی اور پھر مسائل بھی لیں گے. ایضاً جو رشتہ دار, دیکھیں اس کو اس طریقے سے لیجئے کہ آدم مٹی سے بنے یا نہیں بنے؟ تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے. آدم مٹی سے بنے اور ہم کیا عقیدہ ہے؟ مٹی سے. یہاں نمبر تو نہیں مل رہے نا. مٹی سے بنے ہم. آدم کو مٹی سے بننے کی وجہ سے آدمی اور آدم, وہ جو آدم کی بحث ہے ادما کی ساری, مٹی سے بنا آدم کا ہم کو, تو کیا ہم میں بھی آدم کہا جائے؟ کیا ہم بھی آدم نہیں ہے نا؟ لیکن مخصوص ہو گیا, وہ لفظ مخصوص ہو گیا آدم نبی کے ساتھ. قربا کا لفظ مخصوص ہو گیا ان انوار الہی کے ساتھ.
آدم کا مطلب دیکھیں، وہاں سلیمان بن قیس ہلالی، سلیم ویڈیو بھی بنا، سلیم بن قیس ہلالی، سلیم سلیم بن قیس بھی کہتے ہیں لیکن لفظ سلیم ہے، سلیم بن قیس ہلالی. اس نے سلیم بن قیس ہلالی نے لکھا کہ اللہ نے جب چاہا کہ آدم کو خلق کرے تو 3 مقامات سے مٹی منگوائی. سلیم بن قیس ہلالی نے 3 مقامات سے مٹی منگوائی. ایک مکے کی سرزمین سے مٹی منگوائی، ایک مدینے کی سرزمین سے مٹی منگوائی، ایک نجف کی زمین سے مٹی منگوائی. سلیم بن قیس ہلالی. اور پھر اس مٹی کو گوندا. اللہ اپنے ہاتھوں سے تو گوندتا نہیں ہے، یہ تو طے ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 مقامات سے مٹی منگائی، مکہ، مدینہ اور نجف. اس کا مقصد یہ ہوا کہ آدم کے جسد کے لیے جو خمیر تیار کیا گیا اس میں مکے، مدینے اور نجف کی مٹی شامل ہے. اس لحاظ سے آدم مکی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں اور نجفی بھی ہیں. تو بہترین اولاد تو اچھی بری سب جگہ ہوتی ہے، بہترین اولاد میری نظر میں وہ ہوگی جو آدم کی صحیح اولاد ہونے کا یہ اعلان کرے کہ میں مکی بھی ہوں، مدنی بھی ہوں اور نجفی بھی ہوں. تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، ہم مکی ہیں، محمد رسول اللہ ہم مدنی ہیں، علی ولی اللہ ہم نجفی ہیں. انشاءاللہ 50 منٹ میں ہی مکمل کروں گا. عزیزاں، مکی، مدنی کہا یہ تینوں جگہ سے مٹی منگوائی گئی. اور جو ہے وہ جس نے انکار کیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان تینوں فضیلتوں کا بھی منکر بن گیا. آئیے گا، ابلیس کہا گیا نا، ابلیس نام کیا تھا اس کا؟ عزازیل. شیطان کا نام کیا ہے؟ عزازیل. ابلیس نام نہیں ہے، شیطان نام نہیں ہے، نام عزازیل ہے. یہ اس کی صفتیں ہیں. اچھا، ابلیس کیوں کہا گیا اس کو؟ بات زیادہ نہ ہو جائے. ابلیس کیوں کہا گیا؟ معانی الاخبار کتاب کا نام ہے جس میں مولا امام رضا علیہ السلام معانی الاخبار کتاب کا نام بھی حوالہ کر رہا ہوں میں آپ کے. معانی الاخبار میں مولا امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابلیس کا نام وہاں پر 2 بیان کیے مولا نے، ایک حارث بھی بیان کیا ہے اور کہا عزازیل اور یا حارث. مولا رضا فرما رہے ہیں کہا کہ عزازیل نام تھا اور ابلیس اس لیے کہا گیا، دیکھیں میں جوڑ رہا ہوں باتوں کو، ابلیس اس لیے کہا گیا کہ یہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے رانگاہ درگاہ کر دیا گیا اور یہ رحمت خدا سے مایوس ہو گیا. اب مولا فرما رہے ہیں کیونکہ یہ رحمت خدا سے مایوس ہو گیا تو جو رحمت خدا سے مایوس ہو جائے اس کو ابلیس کہا جاتا ہے. یہ مولا نے فرمایا کہ جو رحمت خدا سے مایوس ہو جائے. اب صغرا کبرا بنائیے گا منطق والی، نتیجہ لے لیجیے گا خود ہی. مولا فرما رہے ہیں کہ جو رحمت خدا سے مایوس ہو، آئیے گا میرے ساتھ، اس کو ابلیس کہا جاتا ہے. وہاں مسجد نبوی میں نبی اکرم تشریف فرما ہے، اصحاب تشریف فرما ہے. ایک دفعہ علی آئے اور علی آ کر بیٹھے، اور جب علی آ کر بیٹھے تو پھر نبی اکرم نے علی کی طرف دیکھا اور ایک دفعہ کہا سبحان اللہ، اور پھر علی سے کہا، مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور کہا یا علی تم روشن چہرے والوں کے امیر ہو. روشن، دیکھیں یہاں پر بھی نور کا مسئلہ کہ تم روشن چہرے والوں کے امیر ہو. یا علی روز قیامت
تمہارے چاہنے والوں کے چہرے اس طرح چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند، اور تمہارے دشمن کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ رحمت خدا سے مایوس ہے۔ سلیمان کلے قرآن بلند تر نعرہ یا علی، تمہارے جانے والوں کے چہرے روشن ہوں گے، رونق، 14ویں چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، تمہارے دشمن کی پیشانی پر، ملائیے گا، دشمن کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ رحمت خدا سے مایوس ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں یہ رحمت خدا سے مایوس ہے، لکھا ہوا ہوگا۔ وہاں مولا رضا فرما رہے ہیں کہ ابلیس کو ابلیس اس لیے کہا جاتا ہے، شیطان کو ابلیس اس لیے کہا جاتا ہے کہ رحمت خدا سے مایوس ہوا۔ تو اب مجھے ایک طالب علم کو یہ نتیجہ نکالنے کی اجازت دے دیجئے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان، جو بھی دشمن علی ہیں، وہ دنیا میں جو مرضی آئے بہترین نام رکھ لیں، لیکن روز قیامت ایک ہی نام ہوگا، ابلیس، کیونکہ ماتھے پر لکھا ہوگا کہ یہ محمد والے محمد۔ میں بات کر رہا ہوں قربا اور رشتہ دار، جو قرابت دار ہیں وہ اہل بیت ہیں، ہر رشتہ دار اہل بیت نہیں ہے۔ نو کو نو کہا جاتا ہے یا نہیں؟ نو کو نو کیوں کہا جاتا ہے؟ نام تو تاریخ میں ہمیں عبد الرحمن، سکین یا سکین اور بہت سارے نام مل رہے ہیں نا حضرت نو کے، لیکن نو نام نہیں ہے۔ نو کیوں کہا گیا؟ آپ بہتر سمجھیں، نو کیوں کہا گیا؟ نو نوحہ پڑھتے تھے، ہوتے نہیں تھے، ہوتے بھی تھے، لیکن رونے کی وجہ سے نو نہیں کہا گیا۔ نو کہا گیا کیونکہ وہ نوحہ پڑھتے تھے، یعنی وہ الفاظ ادا کرتے تھے، بینیہ الفاظ ادا کرتے تھے، کیونکہ قوم تکلیف پہنچا رہی تھی۔ وہ نوحہ پڑھتے رہتے تھے قوم کی تکلیف پر، اس لیے ان کو نو کا۔ اچھا نوحہ تو ہمارے یہ نوجوان بھی پڑھتے ہیں، ان کو نو کہہ لیجئے، کیا بیٹا آپ لوگوں کو نو؟ نوحہ پڑھتے ہیں نا۔ نو کو جو کہ سکین یا سکین یا عبد الرحمن یا جو بھی نام رکھا گیا جناب، جو بھی اصلی نام تھا تاریخ کے اختلاف سے، ان کو نام سے نہیں نو کہا گیا کیونکہ وہ نوحہ پڑھتے تھے۔ نوحہ تو یہ جوان بھی پڑھتے ہیں گے، لیکن ہاں ایک جملہ ضرور کہتا چلوں میں، اللہ ہے ستار العیوب، وہ عیبوں پر پردہ رکھتا ہے۔ اگر نوحہ پڑھنا عیب ہوتا تو نو کو اللہ بھی نو نہ کہتا۔ ستار العیوب ہے، لہذا نوحہ پڑھنا اگر عیب ہوتا تو اللہ یہ سکین یا عبد الرحمن کو جو ہے وہ نو نہ کہتا۔ تو عزیزم یہ لفظ سب کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن کبھی مخصوص ہو جاتا ہے۔ یہاں جو رسول کے قربہ، لفظ جو قربہ ہے وہ اہل بیت ہیں، رشتہ دار نہیں ہیں۔ اس لیے کہ رشتے دیکھیں، خون کے بھی رشتے ہوتے ہیں، بس آخری بات کروں میں، خون کے بھی رشتے ہوتے ہیں، توجہ رکھیے گا میرے ساتھ رہیے گا بچے، خون کے رشتے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس سے خون کا رشتہ تھا؟ ابو لہب سے؟ ہے نا؟ ہاں، اور عبداللہ بن عبد المطلب سے؟ اور کتنے سارے تھے جن سے خون کا رشتہ تھا، وہ رشتے دار تھے، قرابت دار نہیں تھے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ قربہ کا لفظ مخصوص ہو گیا ان سے کہ جن کو اللہ نے اپنا نور قرار دیا ہے، جو ہدایت کے لیے ہیں۔ اچھا زوجہ بھی، زوجہ سے رشتہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اب تو ہاں کر دیجئے، سیغے کا بالکل صحیح ہے، زوجہ سے رشتہ ہوتا ہے
میں اپنے الفاظ میں کیا دوں صیغے کے بجائے؟ زوجہ سے رشتہ ہوتا ہے بول کا. عجیب ہے یہ زوج یہ زوجہ بول کے ذریعے سے ان میں رشتہ قائم ہو گیا. آگ پر میں پڑھ چکا ہوں زوج اور زوجہ بول کے ذریعے سے رشتہ قائم ہو گیا. لیکن جو میرے ساتھ سفر کیجئے گا لیکن جو رشتہ بول کے ذریعے سے جڑتا ہے وہ بول کے ذریعے سے ٹوٹ بھی جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ طلاق کے کانسیپٹ ہے کہ نہیں ہے؟ جو رشتہ بول سے قائم ہوتا ہے یہ رشتے قرابت داری کے نہیں ہیں. جو بول سے رشتہ قائم ہوتا ہے وہ بول سے ٹوٹ بھی جاتا ہے. تو جب خون کا رشتہ قرابت دار نہیں ہو سکتا تو بول کا رشتہ قرابت دار کیسے ہو سکتا ہے؟ مل کر درود پڑھیں محمد و آل محمد. یہ قربا ہے قربا. بس یہاں روک رہا ہوں میں بات کو جانا تھا آگے مجھے کیونکہ مخصوص شب ہے. یہ قربا جن کو تکلیف پہنچائی گئی آج ہم ایسی ہستی کی یاد مناتے ہیں یہاں پر کم از کم اس بارگاہ میں کہ جو باب الحوائج جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں جو بیمار ہے وہ شفا طلب کر لے. یہ باب الحوائج ہے. کیا اس لیے کہتے ہیں نا یا کاشف الکرب ان وجیل حسین علیہ السلام ایک شف کر بھی بے حق عقیقہ حسین. ہاں عزیزانو عباس کی زندگی عجیب ہے. مولا عباس کی ایمان ہیں جناب سیدہ زینب کے, یہ امید ہیں حسین کے بچوں کی. جب امام علی علیہ السلام کی ضربت لگی تو بعض جگہ لکھا ہوا ہے بعض مقامات پر کہ جناب علی نے آرام سے پڑھوں گا مسئلہ, جناب علی نے جناب زینب سے کہا بیٹا اللہ اکبر جب تمہارے ہاتھوں میں رسم باندھی جائے تو صبر کرنا. اور بھی بہت ساری بات ہے لیکن یہاں سے دیکھنا زینب پریشان. مولا کی شہادت کے بعد زینب پریشان رہتی تھی, یہ سوچتی تھی کہ میرے بابا نے کہا ہے غلط تو ہو نہیں سکتا لیکن سوچتی یہ ہوں کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو. اللہ اکبر. اس کے بازوں میں رسم کون باندھے گا لیکن بابا نے کہا غلط تو ہو نہیں سکتا. مجھے آپ بتائیے کہ ایسا شجی ایسا دلیر کتاب ہے علمدار کربلا, کبھی موقع ملا تو کربلا صرف 2 جملے اس میں علمدار کربلا میں لکھا ہے کہ جب مکے سے امام حسین مکہ چھوڑ رہے تھے نا, حج کو عمرے میں تبدیل کیا, مکہ چھوڑ رہے تھے تو بہت سے لوگوں نے کچھ باتیں کی, بہت سے لوگوں نے مخالفت کی. ایک دفعہ مولا حسین نے کہا عباس ذرا ان کو میرا تعارف تو کرا دو. اللہ اکبر, میرا تعارف تو کرا دو. صرف 2 جملے بیان کروں گا میں. علمدار کربلا کتاب میں لکھا کہ مولا عباس کہاں گئے؟ خانہ کعبہ کی چھت پر, اور جا کر خطبہ دیا ہے کہ تمہیں معلوم ہے اس وقت تمہارے درمیان میں کون ہے؟ وہ ہے جس سے فرشتے شفا حاصل کرتے ہیں. تمہیں معلوم ہے اس وقت تمہارے درمیان میں کون ہے؟ وہ حسین ہے کہ جن کی خدمت جبرائیل کرتے ہیں.
اے کافرو، اے فجار، جملے جناب عباس کے، اے کفر پر تلے ہوئے لوگوں، تم حسین کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ حسین اتنے مجبور ہو گئے کہ یہاں سے اب خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن سنو کہ حسین کون ہے۔ عجیب جملہ، بس یہ جملہ عرض کر رہا ہوں۔ مولا عباس کہتے ہیں، خانہ علمدار کربلا میں لکھا، خانہ کعبہ کی چھت پر یہ جملہ کہا مولا عباس نے، کہا اے لوگو، تمہیں حسین کی منزلت کا پتہ ہے؟ حسین وہ ہیں کہ جہاں اگر چاہے، جہاں چاہے چلے جائیں، لیکن اگر وہاں سے چاہیں تو یہ کعبہ اڑتا ہوا حسین کے پاس جائے۔ اللہ اکبر، یہ تعارف کرا ہے حسین مولا عباس علیہ السلام۔ لیکن ایسا جری، ایسا شجی، مجھے بتائیے کہ جنگ کون سے موقع پہ کی صفین کے علاوہ؟ مولا حسن کو شہید کر دیا گیا، صاحب تو وہی ہے نا۔ خدا ہم سب کی آنکھوں میں آنسو لے کر آئے اس ذکر کے صدقے میں۔ مولا حسن کی شہادت ہوئی، جنازہ گھر سے گیا، لیکن جب جنت البقیع کے قریب پہنچا تو پھر مسلمانوں نے دفن نہیں ہونے دیا۔ بحث و مباحثہ بڑا تو ظالموں نے زہرا کے لخت جگر کے جنازے پر تیر چلا دیا۔ ہم سے کہتے ہیں روتے کیوں ہو؟ آپ بتائیے، زہرا کے بچوں پر تیر چلا دیا جنازے پر۔ بس عزیزدارو، مولا عباس نے جب یہ منظر دیکھا کہ جنازہ تھا، تلوار ساتھ نہیں تھی، ایک دفعہ جلدی سے پلٹے گھر کی طرف، گھر میں داخل ہوئے اور جا کر تلوار اٹھائی ہے اور جلدی سے پلٹے ہیں۔ ایک دفعہ جب جناب زینب کی نگاہ پڑی تو جناب زینب نے کہا، ام کلثوم، یہ شیر کو جلا لایا ہوا ہے، اللہ خیر کرے، کیا وجہ ہوئی ہے؟ یہاں عباس گئے اور عباس نے ایک دفعہ تلوار کو نیام سے نکالا، کہا تم نے اولاد زہرا کو لاوارث سمجھ لیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تم نے اولاد زہرا کو لاوارث سمجھ لیا؟ ابھی میں بتاتا ہوں کہ میں علی کا بیٹا ہوں۔ جب آگے بڑھنا چاہنا، حسین نے کہا عباس رک جاؤ۔ حسین نے روک دیا۔ جنازہ واپس آیا، عباس کی ساری جو درد تھا نا عباس کا اندر، یہ شعرا بتاتے ہیں، کس کس انداز سے یہ شعرا بیان کرتے ہیں، وہ درد جو تھا عباس کا، وہ گھٹ کے رہ گیا۔ عدالت جنازہ گھر آیا، ایک آہو واولا مچ گیا، آہو فغاں بلند ہو گیا۔ ایک دفعہ جنازے کے قریب زینب آئیں اور زینب نے تیر نکالا اور تیر نکال کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، پروردگار، آج ہم اتنے لاوارث ہو گئے کہ ہمارے جنازوں میں تیر مار رہے ہیں۔ بس دادا یہ جملہ سننا تھا نا، جناب ام المؤمنین کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو کر ایک دفعہ نگاہ ڈالی۔ جیسے ہی عباس سے نگاہ ٹکرائی تو عباس سمجھ گئے کہ میری ماں مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ عباس تمہارے ہوتے ہوئے زہرا زادیوں کی زبان سے یہ جملے ادا ہو رہے ہیں۔ حسین نے بھانپ لیا، ایک دفعہ قریب گئے اور جناب ام المؤمنین سے کہا، اماں، ہم نے اپنے بھائی عباس کو روک دیا، ورنہ آج مدینے کی گلیاں سرخ ہو جاتی۔ ہاں زدار نہیں ہو، وہاں جناب مسلم کی جب شہادت ہو رہی تھی اور اعجاز امامت سے مولا حسین نے عباس کو وہ منظر دکھائے نا، تو مولا حسین سے عباس نے کہا تھا، آقا مجھے اعجاز امامت سے وہاں بھیج دیں، اعجاز امامت سے مجھے وہاں بھیج دیں۔ کہا عباس کیا کرو گے؟ کہا دیکھ نہیں رہے، میرے بہن کا سہاگ اجڑ رہا ہے،
یہ ظالم قتل کرنا چاہتے ہیں، میں جا کے دفاع کروں گا۔ کہا عباس بہت دیر ہو گئی ہے، کہا مولا اعجاز امامت سے بھیج دیں، کم از کم اپنے بھائی کو جب یہ اوپر سے نیچے پھینکیں گے تو میں اپنی آغوش میں لے لوں گا۔ حسین نے کہا عباس ذرا نیچے زمین پر تو دیکھو۔ عباس نے کہا آقا یہ کوئی کالے برقعے میں کوئی بی بی ہے جو ہاتھوں کو پھیلائے بیٹھی ہے۔ کہا عباس پہچانا نہیں، یہ میری ماں زہرا ہے۔ اللہ اکبر۔ عباس نے صبر کیا۔ ایک منزل وہ آئے جب یزیدی لشکر سے یہ کہا گیا کہ خیمے ہٹا لو، تو وہاں عباس نے ایک لکیر کھینچ دی تھی۔ مجھے وہ شعر یاد نہیں، لیکن کسی نے عجیب کہا تھا، اس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ لکیر نہیں تھی، ایک آہنی دیوار تھی، کیونکہ عباس نے کھینچی تھی۔ کس میں مجال تھی؟ لیکن حسین نے کہا عباس خیمے اٹھا لو۔ آغا فاطمیہ نے پڑھا، میں نے سنا کہ جب عباس خیمے کی تنابیں کھول رہے تھے تو روتے جاتے تھے۔ اللہ جانے عباس کتنا صبر کر رہے تھے۔ بس عزادارو، وہ منزل آ گئی جس کی وجہ سے زینب پریشان رہتی تھی کہ بابا نے کہا ہے غلط تو ہو نہیں سکتا، لیکن جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوں میں رسم کون باندھے گا؟ ایک دفعہ عباس نے اجازت لینا چاہی، حسین نے اجازت نہیں دی، دوبارہ اجازت لینا چاہی، مختصر کر رہا ہوں، اجازت نہیں ملی۔ ایک دفعہ عباس سکینہ کو ساتھ لے کر آئے خشک مشکیزے کے ساتھ، اور ایک دفعہ مشکیزہ آگے بڑھا کر کہا کہ یہ بچے پیاسے ہیں، آقا مجھے اجازت دے دیجئے۔ کہا عباس تم میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ عباس نے کہا اب تو وہ لشکر بھی نہیں آتا کہ جس کا میں علم بردار ہوں، ان بچوں کی سقائی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ سکینہ نے عجیب جملہ کہا بابا میں تو شاید برداشت کرتا ہوں لیکن میرا اصغر مر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزادارو، بس مختصر کیا، عباس کو اجازت مل گئی۔ عباس کو اجازت تو ملی، لیکن جاتے سے پہلے کہ جب عباس تیاری کریں، ایک دفعہ حسین نے رخساروں کو ہاتھوں میں لیا اور عباس سے کہا عباس تم اپنے 3 بھائی قربان کر چکے ہو، عباس تم میری کمر ہو۔ اللہ اکبر۔ عباس یہ مشکیزہ لے جاؤ اور پانی کا انتظام کرو۔ بس یہاں عباس آمادہ ہوئے اور خیمے سے نکلے، یہاں زینب نے خواتین کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا میں مدینے سے چلی تھی، تمہارے پردوں کی حفاظت کی ذمہ داری میری تھی، لیکن اب میرا عباس جا رہا ہے۔ اللہ اللہ اب میرا عباس جا رہا ہے۔ ہاں عزادارو، عباس چلے۔ یہاں جب خیمے سے عباس نکلے گھوڑے سے بیٹھ کر تو حسین کچھ دور آگے بڑھے۔ جناب سکینہ نے ایک ایک خیمے میں جا کر بچوں سے یہ جملے ادا کیے کہ بچوں اپنے اپنے کوزے سنبھال لو۔ کتنی امید ہے، کتنا مان ہے، اپنے اپنے کوزے سنبھال لو اس لیے کہ اب پانی آنے والا ہے۔ بچوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا میرے چچا عباس پانی لینے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس عزادارو عباس چلے، چاروں طرف سے حملے شروع ہوئے، لیکن یہ علی کا شیر آگے بڑھتا رہا۔ عباس آگے بڑھتے رہے، جنگ ہوتی رہی، آگے بڑھتے رہے، جا کر دریا پر قبضہ کر لیا۔ اور ایک دفعہ لشکر یزید کی طرف دیکھ کر کہا بس ابھی تو مجھے حسین نے لڑنے کی اجازت نہیں دی ہے، ورنہ ابھی تو تم نے افرات کا کنارہ چھوڑا ہے، تم لوگ کربلا کا میدان چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ دریا کی طرف حسرت سے دیکھا، پانی بھرا، وہ جو نمی تھی نا، کسی شاعر نے عجیب کہا، ظاہر ذیشان اظہر جواری صاحب نے کہا کہ جب فضاؤں میں نمی محسوس کی عباس نے، کوئی کہتا ہے نا کہ عباس نے شاید پانی پی لیا تھا، کیا باتیں ہوتی ہیں، گھوڑے نے پی لیا، نہیں،
کہا جب فضاؤں میں نمی محسوس کی عباس نے احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے. احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے. بس عزادارو عباس پلٹے ہیں وہاں سے تو ایک دفعہ لشکر عزیزی سے آواز آئی کہ اگر یہ پانی وہاں خیموں تک پہنچ گیا تو پھر تم مقابلہ نہیں کر سکتے, چاروں طرف سے گھیر لو. چاروں طرف سے عباس کو بھرپور حملے کرنا شروع کیے اور عباس کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے میں مشق کو خیموں تک پہنچا دوں. عباس سقائے سکینہ یہ کوشش کی ہوئے کہ مشق کو میں کسی طریقے سے خیموں تک پہنچا دوں. چل رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. حضرتارو ایسے ہی لمحے میں کسی شقی نے ایک وار کیا, عباس کا سیدھا ہاتھ قلم ہو گیا. عباس نے مشق کو دائیں ہاتھ سے پکڑا, بائیں ہاتھ سے پکڑا اور آگے بڑھ رہے ہیں. کوشش یہ ہے کہ خیمے میں کسی طریقے سے پانی پہنچا دیں, لیکن کسی شقی نے ایک اور وار کیا. عزیزارو بس یہ وہ منزل تھی کہ جب عباس نے مشکیزے کو اپنے دانتوں سے دبا لیا. شعراء حضرات نے اس منظر کو عجیب بیان کیا ہے. مختصر کر رہا ہوں عزیزو. عزیزارو مشک کو دانتوں سے دبا لیا اور کوشش یہ ہے کہ اس پر کوئی تیر نہ آئے, لیکن کسی شقی نے, اب خیمے بھی سامنے رہ گئے ہیں, عباس گھوڑا بھی دوڑا رہے ہیں, جو گئے ہیں وہ مقام جنہوں نے دیکھے ہیں, خیمہ اور وہ القامہ. عباس کی کوشش یہ کہ خیموں تک پہنچائیں, لیکن کسی ظالم نے ایک ایسا تیر نشانہ لے کر مارا کہ مشکیزے سے پانی نکلنا شروع ہوا. جیسے ہی مشکیزے سے پانی نکلا عباس کی آس ٹوٹ گئی. کسی نے کہا اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں, لٹ گیا ہو جو مسافر جا کے منزل کے قریب. اللہ اکبر. بس اب عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ تبدیل کر دیا اور یہاں کسی نے گرز مارا تو عباس زین پر نہ رہ سکے. زینب کا مان زمین پر آیا. اللہ اکبر. عزیزدارو یہاں پر آخری سلام کیا عباس نے, وہاں حسین دوڑے. تو یہاں پر وہ منزل تھی کہ جب زینب نے اماں فضہ سے کہا, اماں فضہ میرے بھائی عباس نے سلام کیا, میرے بھائی حسین کی کیا کیفیت ہے؟ کہا کہ حسین نے کمر پر ہاتھ رکھا ہوا اور میدان کی طرف جا رہے ہیں. ہاں عزیزدارو ایک دفعہ حسین عباس کے جنازے پر آئے. بس آخری جو عرض کر رہا ہوں, عباس کے جنازے پر آئے, ابھی دم باقی ہے. ایک دفعہ اپنے زانوں پر عباس کا سر رکھ لیا. ایک آنکھ میں خون ہے, ایک آنکھ میں تیر ہے. ایک دفعہ عباس نے کہا, آقا میں سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں, میں پانی نہیں پہنچا سکا. آقا میری گزارش ہے, تمنا ہے, خواہش ہے. کہا عباس بولو. کہا آقا ایک آنکھ میں تو تیر ہے, لیکن ایک میں خون ہے. اگر یہ خون صاف کر دیں تو میں نور خدا کی زیارت کر لوں, میں آپ کی زیارت کر لوں اور میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. بس ایک دفعہ عباس کی آنکھ کو صاف کیا اور صاف کرتے ہوئے حسین نے کہا کہ عباس تمہارے آقا کی بھی ایک خواہش ہے. تو ایک دفعہ عباس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. کہا عباس رو کیوں رہے ہو؟ کہا آقا ایسے وقت میں خواہش کر رہے ہیں کہ جب میرے دونوں بازو نہیں ہیں. کہا عباس میری خواہش صرف اتنی سی ہے کہ اپنے ان آخری لمحات میں مجھے بھائی کہہ دو. عددار ایک دفعہ بھائی کہا اور عباس کا دم نکل گیا. حسین نے عباس کے جسد کو اٹھایا اور اٹھا کر خیمے کی طرف بڑھے. جب وہ خیمے کی طرف بڑھے لیکن جسد اتنا وزنی تھا, وہ عباس تھا, نہیں اٹھ سکا. تو حسین نے پھر دو کام کیے. ایک ہاتھ میں کٹے ہوئے بازوؤں کو نکالا, ایک ہاتھ میں کٹے ہوئے بازوؤں کو لیا اور ایک ہاتھ سے عباس کے علم کو لیا اور چلے خیموں کی طرف. وہاں جو سکینہ تھی, ابھی زیارت آئے گی, اب زیارت کریں گے, وہاں جو سکینہ کھڑی ہوئی تھی بچوں کو لیے ہوئے, بچوں کے ہاتھوں میں کوزے تھے. اور جب سکینہ نے علم کو دیکھا خوش ہو کر بچوں سے کہا, بچوں قریب آ جاؤ, دیکھو میرا چچا آ رہا ہے, پانی دے کر آ رہا ہے. لیکن عزیزدارو جب علم قریب آیا, بچوں نے علم تو دیکھا لیکن علمدار کو نہ دیکھا. تاریخ نے کہا بچے چند گرے اور گر کر اس دنیا سے چلے گئے. ماتم حسین
یا عباس